صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے جمعہ مبارک میں پچھلے جمعہ مبارک کو جس موضوع پر میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی گفتگو کے چند مزید نکات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عہد جاہلیت کی اقدار تھیں وہ آج جدید شکل کے اندر کس طرح ظاہر ہو رہی ہے، اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، اس موضوع پر چند باتیں، چند نکات میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو عرض کیے تھے کہ جاہلیت کی جتنی اقدار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے موجود تھیں، ان میں سے بہت ساری قدریں نئے انداز میں آج بھی زمانے کے اندر ہمارے معاشروں کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ اگر اس وقت جو ہے وہ شرک و کفر تھا، آج بھی شرک کی اس کے علاوہ اور کئی شکلیں ہمارے سامنے۔ اگر اس وقت نسلی تفاخر لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو صرف رنگ اور نسل کی بنیاد پر اعلیٰ اور ادنا سمجھنا، یہ اگر خرابی اس وقت تھی، تو آج بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکلیں آپ کو کسی دوسرے انداز میں نظر آتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی، یعنی قدیم جاہلیت کی جو قدریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طویل جدوجہد کے نتیجے میں جن کو ختم کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ یہ اعلان فرما کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ لوگوں میں جاہلیت کی ہر قدر کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا۔ آپ نے ان تمام سماجی، معاشرتی، اعتقادی خرابیوں کو درست فرمایا، لوگوں کے تصورات ٹھیک کیے، اور ان خرابیوں کو دور کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے اپنا مشن مکمل کر کے رخصت ہوئے۔ جن خرابیوں کو آپ نے دور کیا وہ بت پرستی اور شرک کی خرابیاں ہیں، لیکن وہ خرابی آج بھی کسی اور رنگ کے اندر موجود ہے، لہذا اس کو پہچاننے کی اور ختم کرنے کی ضرورت ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ عربوں کے اندر جو نسلی تفاخر بہت زیادہ تھا، یہ جاہلیت کی قدر آج بھی اس کی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جاہلیت کی اس قدر کو بھی مٹانے کی کوشش کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی کی جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی حیات طیبہ اور اس سے پہلے ایک بہت بڑی خرابی عربوں میں یہ تھی کہ قتل و غارت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا میں شاید اس کی کوئی مثال ہو۔ بحالی کا اس پر بڑا پورا تبصرہ موجود ہے کہ ان عربوں کا حال یہ تھا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ۔
اور پھر جب جنگ شروع ہو جاتی تو ایسی جنگوں کی بھی ہمیں تاریخ ملتی ہے کہ 40-40 سال 20-20 سال اور ایک جنگ کے بارے میں 120 سال تک جاری رہی، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئی، معاف کرنے والا تصور ہی نہیں تھا۔ عربوں میں عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے تو جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے اس کی روح اپنی قبر کے اندر تڑپتی رہتی ہے، اس لیے وہ بدلہ لینا ضروری سمجھتے تھے تاکہ اپنے مقتول کو تسکین پہنچائی جا سکے۔ جس طرح اور ہم مثال ثواب کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے یہی مثال ثواب ہو سکتی ہے کہ اس کی روح کے تسکین کے لیے بدلہ لیا جائے۔ اس قدر قتل و غارت اور حالات اتنے خوفناک کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑے کے اندر ہی ساری زندگیاں بسر کر دیتے تھے۔ یہ انصار کے نام آپ نے سنا ہے، مدینہ کے اندر انصار، مہاجرین اور انصار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تو ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اصل 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبائل کی جو اصل میں تو 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج، اور بعد میں یہ بڑھتے 2 قبیلے بن گئے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہود کے قبائل وہاں موجود تھے، بعض یہودی قبائل اوس کی مدد کرتے تھے اور بعض یہودی قبائل خزرج کی مدد کرتے تھے، یعنی یہ 2 آپس میں قبائل جو آپس میں 2 بھائیوں کی اولاد ہے، انصار، ان کو یہودی قبائل سپورٹ کرتے تھے لڑائی میں، اور یہ لڑ کے اس طرح ختم ہو گئے کہ لڑنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ ان کی طاقت اس طرح ختم ہو گئی کہ نسلیں کی نسلیں ختم ہو گئی، پیچھے لڑنے والے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اس درجے کمزور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان مٹتے ہوئے قبائل کو جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی قوت عطا فرمائی کہ وہی عرب کے وہ قبائل اوس اور خزرج جن کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں بچی، جو لڑ کے ختم ہو گئے، اسلام کی برکت سے متحد ہوتے ہیں، ایک نئی طاقت کی صورت میں ظہور کرتے ہیں، اور پھر وہ طاقت اس درجے بڑھتی ہے کہ وہ مہاجرین کے مددگار بنتے ہیں، اسلام کے مددگار بنتے ہیں، اور پورے عرب پر اسلام کا بریرہ لہرانے میں انصار کی خاص خدمات۔ اللہ رب العزت نے ان کو عزت اور طاقت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، فاذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو تم جب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور ختم ہو چکے تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بن گئے۔ وہ نعمت کون سی نعمت تھی جس کی بدولت وہ بھائی بن گئے؟ وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ قرآن کی نعمت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعمت ان کو ملی ہے، اور وہ اوس اور خزرج جو ہے وہ پھر ایک جان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو وہ طاقت اور وہ عزت عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے عربوں کا یہی حال تھا، لڑ کے ختم ہو رہے تھے، کوئی قانون نہیں، کوئی اخلاق نہیں، انسانی جان کی کوئی حرمت ہی نہیں ہے، انسانوں کو ایسے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پر یہ حکم نازل فرمایا کہ انسانی جان کی حرمت کس قدر ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک جان کو ناحق اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی۔ انسانی جان کی حرمت کا یہ تصور جو ہے پوری انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس
کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں۔ یہ جو یورپ اور مغرب آج جن بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی عمر تو 100 سال 2 سال سے 200 سال سے زیادہ نہیں ہے، جتنی پوری حقوق کی تحریک ہے۔ انقلاب فرانس 1799، اس کے بعد یہ ساری بحثیں شروع ہوئی ہیں اور یہ میچور ہوتے ہوئے 2-2.5 صدیاں لگ گئیں، تب جا کر کہیں UN کا جو ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے وہ وجود کے اندر آتا ہے، انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لا، جنگی اخلاقیات کا قانون وجود کے اندر آتا ہے۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جان کی حرمت بیان فرما چکے اور کس درجے بیان کر چکے کہ ایک انسان، یہ نہیں کہا کسی مسلمان نہیں، کسی جان، جس نے کسی ایک انسان کی ناحق جان لی، اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ یہ اس درجے انسانی جان کی حرمت عربوں میں نہیں تھی، عربوں میں تو قتل و غارت تھی، تو یہ انسانی جان کی حرمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مومن کی جان کو تو اور بھی زیادہ قیمتی قرار دیا، فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اور یہ سمجھتے ہوئے قتل کیا کہ یہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے۔ انسانی جان کی حرمت، مومن کی جان کی حرمت، کہ اگر کسی نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا، پوری انسانیت کے قتل کے مترادف، اگر کسی نے کسی مومن کو مومن سمجھتے ہوئے قتل کیا تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اب اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، ہمیشہ دائمی طور پر جہنم کے اندر رہے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا غضب ہے اس پر اور اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی عزت اور آبرو اتنی زیادہ ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اور فرمایا کہ مسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جان، مال اور عزت و آبرو حرام ہے، بلکہ مومن کی عزت و آبرو اور اس کے جان و مال کو تو اس درجے حرمت بخشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ہے اس کی عزت اور آبرو بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ کریں، جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے اندر کیا تھا، انسانی جان کی کوئی قدر نہیں تھی، انسان کی عزت و آبرو برسر بازار فروخت ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی عزتیں کس طرح محفوظ کی ہیں، کس طرح لوگوں کی عزت کو اور اس عزت کے تحفظ کو کس طرح بیت اللہ اور اس سے بھی بڑھ کر قرار دیا ہے، یہ سبق ہمیں ملا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اب آپ دیکھیے کہ جاہلیت کی وہی قدریں اگر آج ہمارے معاشرے کے اندر دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، اس کی جان مال، اس کا تحفظ، اگر وہ مسلمان ہی پامال کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں بھائی، وہ سوچیں، غور کریں اس چیز پر کہ ان کا اسلام کے ساتھ کتنا تعلق رہ گیا ہے۔ وہ سوچیں اس چیز کو کہ کہیں وہ پھسلتے پھسلتے اور دور نکلتے نکلتے اسلام کے دائرے سے باہر نہ نکل۔
ایک مسلمان جس نے اللہ کے وحدہ اولا شریک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا، اس کی عزت اور آبرو اور اس کی جان کتنی محترم ہے۔ صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے، پالا پوسا کھلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلایا۔ یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ، یہ واحد صحابی ہیں جن کا بائی نیم قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا، کسی صحابی کا نام نہیں آیا، حالانکہ بڑے بڑے مرتبے والے صحابی، ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا، وہ حضرت زید ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر۔ یہ ان کے بیٹے ہیں، اسامہ بن زید، حضور کو بڑے پیارے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوہ کے اندر شریک ہوئے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب صحابہ واپس آتے تو آپ ان سے کارگزاری سنتے تھے، سارے واقعات بیان کرتے۔ تو یہ واقعہ بھی بیان ہوا کہ جنگ کے دوران اسامہ بن زید نے ایک ایسے شخص کا گلا کاٹ دیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اس کی گردن انہوں نے اڑا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، فرمایا کہ اسامہ بلاؤ اسامہ۔ حضرت اسامہ بن زید تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا ہے، لوگ یہ بتا رہے ہیں۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ایک شخص کافروں میں سے ایک شخص ہمارے مجاہدین کو پے در پہ شہید کر رہا تھا، اس نے کئی مجاہدین کو زخمی کیا، کئی کو شہید کیا۔ پھر اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہوا، اور جب میں نے اس کو گرا لیا اور اس پر غالب آ گیا، اور جب میں نے تلوار ہوا میں لہرائی تاکہ اس کی گردن اڑا دوں، تو اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا اپنی جان بچانے کے لیے، تو میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسامہ اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تو نے اس کی گردن اڑا دی؟ یا رسول اللہ، اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کی گردن اڑائی؟ یا رسول اللہ، اس نے تو جان بچانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا فرماتے رہے اور میں اس درجے شرمندہ ہوا، آپ کی ناراضی اس درجے کو پہنچی ہوئی تھی اور میں اس درجے شرمندہ ہو رہا تھا کہ میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کاش میں آج کے دن ہی مسلمان ہوا ہوتا کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جس بظاہر جو سچویشن ہے وہ یہی ہے جو حضرت اسامہ بن زید نے سمجھی کہ لڑ رہا ہمارے ساتھ، مجاہدین کو شہید کیا اس نے، بہتوں کو زخمی کیا اس نے، اب مغلوب ہوا ہے تو جان بچانے کے لیے کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے، بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق ہمیں قیامت تک کے لیے دے دیا کہ اگر کوئی شخص جس بھی طرح کلمہ شہادت پڑھ لے، اپنی زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لے، اب کسی شخص کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اس کی جان لے، اب اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، اس نے دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ وہ جانے اور اللہ جانے۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ اس کے ظاہری اسلام کو قبول کریں، جو اس نے بظاہر اسلام پڑھا ہے، جو قبول کیا ہے اسلام، اس کو تسلیم کریں۔ ہم یہ دل میں کیا ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ کسی شخص کی جان لینا یہ بہت بڑا کام ہے،
یہ بہت بڑی جسارت ہے، اس کا پورا جواز موجود ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لگام قسم کی جنگ و جدل کی قطعی اجازت نہیں دی۔ پوری جنگی اخلاقیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید کو جب آپ آخر میں لشکر کی آخری لشکر جو آپ نے روانہ فرمایا تو انہی کی زیر قیادت تھی، اور ان کو جو نصیحتیں کی وہ کیا تھی کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، کھیتیاں نہیں اجاڑنی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر انسانی جان، جانوروں تک کے، کھیتیوں تک کے حقوق کو بیان کرنے والے پیغمبر امن و سلامتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ سبق ہمیں دیا۔ یہ قتل و غارت جاہلیت کی قدر ہے، اس کو ختم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں کو تعلیم دی کہ اگر قصاص لینا چاہو تو یہ تمہارا حق ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ معاف کرنا بدلہ لینے سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو میں جو بات، جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قتل و غارت، یہ خون ریزی، دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، دوسروں کی آبرو خاک کے اندر ملانا، یہ جاہلیت کی قدر ہے۔ آج اگر یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، اگر آج یہ ہمارے چال چلن کا حصہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم جاہلیت کی اسی قدر کو اپنائے ہوئے ہیں اور جاہلیت کے دور کے اندر زندہ ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو پھر قتل و غارت، دوسروں کی عزت و آبرو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، ان ساری چیزوں کو دستبردار ہوتے ہوئے آج ہم سب ایک دوسرے کی عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اور پیغام، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کی جو قدریں تھیں، ان اقدار میں سے ایک بڑی قدر یہ والا مرض اور بیماری ہے، یہ خرابی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، آپ اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے اس کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ انسانوں کی جان اور عزت و آبرو، اس کا لحاظ اور خیال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ چیز ہم کو سمجھائی کہ لوگوں کے ایمان کا، ان کے دین کا، ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے ہی، کوئی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی، براہ راست نبی کو خطاب ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کفار کے خلاف جہاد کیجئے، والمنافقین اور منافقین کے خلاف جہاد کیجئے، واغلظ علیہم اور ان پر خوب سختی کیجئے۔ 87 غزوات و سرایا، 87 غزوات و سرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظم کیا، اور سارے جہاد کفار کے خلاف ہوئے، منافقین کے خلاف تو کوئی جنگ نہیں۔ اور خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کافروں کے ساتھ بھی جہاد کریں اور منافقوں کے خلاف۔ تو منافقوں کے خلاف تو کوئی جنگ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ کیسے فرض کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا؟ اس کی مصلحت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کافر تو کھلا اسلام کا دشمن ہے، آپ نے منافقوں کے خلاف بھی جہاد کیا، لیکن کافروں کے خلاف
تلوار کے ساتھ جہاد اور منافقوں کے خلاف مصلحت کا جہاد ہے۔ آپ جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی پکا منافق ہے اور فلاں شخص بھی منافق ہے، اور صحابہ نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول آپ ان منافقوں کے قتل کی ہمیں اجازت دیجیے۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں تو اس کے بیٹے تک نے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کی گردن اڑاؤں۔ وہ جانتا، بیٹا بھی جانتا ہے کہ میرا باپ منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں نے ان کے قتل کا حکم دیا تو لوگ کہیں گے، باقی لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اپنے ان لوگوں کے بھی قتل کا حکم دیتے ہیں جو ان کی نبوت اور رسالت کو اور اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا قتل کرنا یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اگر یہ کسی کا ایمان اندر ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول تو بہرحال جانتے ہیں، اور وہ بھی نہیں ان کے خلاف جنگ کر رہے تلوار کے ساتھ۔ ہاں مصلحتاً ٹھیک ہے، وہ جہاد جاری ہے، لیکن تلوار کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے، ان کی گردنیں نہیں اڑا رہے۔ میں تو آپ کو جانتے نہیں، ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ کون اوپر سے مسلمان ہے کون اندر سے۔ ہمیں صرف ایک حکم ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ اب اس کی جان، مال، عزت و آبرو، اس کا تحفظ سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ ہم لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم کسی کو اسلام میں داخل کریں اور کسی کو نکال دیں۔ ویسے اس معاملے میں زیادہ تر بدنام تو مولوی ہیں، کہ مولوی فتوے دیتے ہیں جی فلاں اسلام سے خارج ہے فلاں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس دور میں ہماری قوم خود کفیل ہو چکی ہے۔ اب مولویوں کا فتویٰ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا۔ اب اللہ کے فضل سے لوگ خود فتوے دیتے ہیں۔ آپ گلی بازاروں میں لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کو کس انداز میں فتوے دے دے کے، سیاسی فتوے دیں گے، مذہبی فتوے دیں گے، اور دیگر کئی قسمیات فتووں کی دیکھیں گے کہ لوگ خود ہی فتوے دے دے کے لوگوں کے دین کا، ایمان کا، نیتوں پر حملہ ہو۔ یہ جاہلیت کی قدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جس نے بھی کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے وہ اس کا اقرار کرنے والا ہے۔ اب میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے ایمان پر کسی بھی طرح کا شک کریں۔ اب بحیثیت مسلمان اس کی عزت، آبرو، اس کے ایمان کے ہم گواہ ہیں۔ اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کی عزت اور آبرو کا پوری طرح لحاظ کریں گے، اس کے ایمان کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو جاہلیت کی قدر کی صورت میں تھیں، جن کو اللہ کے نبی نے ختم کیا، آج پھر وہ ہمارے معاشرے میں اسی طرح پروان چڑھ رہی ہیں۔ ان سے نکلیے، ان کو چھوڑیے۔ اگلی بات کہ جاہلیت کی قدروں میں سے ایک بہت بڑی قدر سماجی، معاشرتی اور تہذیبی حوالے سے ایک بہت بڑی خرابی جس کا آج ادراک کرنا بڑا ضروری ہے کہ جاہلیت کی قدر کیا تھی۔ ناچ گانا ہے، فحاشی و بیانی ہے، اور شراب کی محفلیں ہیں، جوا ہے، پانسے ہے، بت پرستی ہے، شراب نوشی ہے۔ یہ ساری سماجی برائیاں اس وقت موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک خرابی کو آپ نے ایڈریس کیا، سب کی اصلاح فرمائی، اور ان کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس اعلان کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ لوگوں کل امر الجاہلیہ کی موضوعۃ تحت قدمی، لوگوں جاہلیت کی ہر قدر میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ جاہلیت کی وہ اقدار
نئے روپ نئے انداز میں آج پھر ہمارے معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں۔ میں تو حیرت زدہ ہوتا ہوں، یہ ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، تو عجیب و غریب ہمارا ماحول ہے کہ مخصوص موضوعات ہیں تقریروں کے اور گفتگو کے، بس شروع ہو جائیں گے کہ میلاد النبی جائز ہے کہ ناجائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، حاضر ہیں کہ ناظر ہیں، اور فلاں اور فلاں، اس طرح کے موضوعات پر لگے ہوتے ہیں لوگ مسجدوں کے اندر۔ اور بندگان خدا، جو چیلنج ہے اس چیلنج کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں آپ۔ اس دور میں جاہلیت کی صورت میں جو چیلنج اسلام کو درپیش ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح آپ نے فیس کیا، کس طرح اس کا سامنا کیا، اور پھر وہ ساری جاہلی قدریں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے معاشرے کو نئے اصولوں پر کھڑے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج وہ جاہلی قدریں دوبارہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن رہی ہیں۔ آج ہماری نسلوں کو تہذیبی ارتداد کا سامنا ہے۔ آپ سارے تو مسجدوں میں آنے والے لوگ ہیں، آپ تو بہت ساری چیزوں کا معافی چاہتا ہوں کہ شاید اس طرح ادراک بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ آپ تو مسجد سے وابستہ ہیں، آپ تو دینی ماحول سے وابستہ ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی خبر لیجیے، جہاں ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ، یہ واٹس ایپ اور یہ جدید جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو بھی وسائل اور ذرائع ہیں، کس طرح ہماری نئی نسل ان کے ذریعے برباد ہو رہی ہے۔ ان کا پازیٹیو استعمال کتنا اہم ہے ہم سکھا ہی نہیں پائے، ان کا نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے۔ مغرب کی تہذیب ہمارے بیڈ روم تک گھس آئی ہے، ہماری اولادیں پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں، ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں، ویسے پوری دنیا کے ساتھ رابطہ۔ اس کی تربیت، ان چیزوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ اگر آپ بچوں کو مسجد لے کر نہیں آئیں گے، ان کی تربیت نہیں کریں گے، یہ کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ تسبیح پھیرتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں۔ ان خطرات کو سمجھنا ضروری ہے جو جاہلیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے اور آج کے معاشرے کے اندر ہمیں درپیش ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی زبان کے ذریعے، آپ کے کلچر اور ثقافت کے اندر، آپ کے مذہب کے کس طرح کے چیلنجز درپیش ہیں، کس طرح ایک ایک چیز اسلام کی اقدار پر، اسلام کے شعار پر کس طرح یورپ اور مغرب بڑے طریقے کے ساتھ حملہ آور ہے۔ ہماری زبان، ہمارے شعار، ہماری اقدار، آپ دیکھیں کہ اردو سے میں مثالیں ایک دفعہ پہلے بھی یاد آتا ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا، اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے احباب موجود ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں کلکتہ میں جب اردو کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کی ہیں، جب انگریزی دور کے اندر برٹش رول انڈیا کے اندر، وہ دیکھیں اب تک وہ ہمارے لٹریچر کا حصہ ہے۔ یہ صلوات سنانا، بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، صلوات صلات کہتے ہیں رحمت کو، درود کو، نماز کو، اراؤنڈ اباؤٹ 60 معنی ہیں اس کے لغت کے اندر، لیکن آپ کس معنی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ صلوات سنانا، گالیاں دینا، بسم اللہ کے گنبد میں بند رہنا، یہ محاورہ اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تنگ صحن اور تنگ نظر آدمی کے لیے۔ دو ملا پر مرغی حرام، وہ ملا آپ کی عزت تھا ایک دور میں، آج تو کوئی مولوی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کہا جائے کہ مولانا، مولوی، وہ کہتے ہیں جی میں مولوی نہیں، اس لیے کہ مولوی کا جو طبع ہم نے لگا دیا ہے اور مولوی کو جس طرح سوسائٹی کے اندر ہم نے عزت کر کے رکھ دیا ہے،
اور اس کا سوشل سٹیٹس جس طرح گرایا ہے، جو پرومیننٹ فیملیاں ہیں، جو سوسائٹی کے اندر خاص مقام اور مرتبہ رکھنے والی سوسائٹی اور لوگ ہیں، وہ دین کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم بنانا اس سے پہلے 1000 دفعہ سنتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مولوی کے پلے کو چھوڑا ہی نہیں۔ لیکن وہ دور یاد کیجئے جب ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس کو مولوی کہا جائے، اس کو مولانا کہا جائے۔ مولانا الطاف حسین حالی یہ تو شاعر تھے بھائی، تو مولانا کہاں سے آ گئے؟ یہ آپ کے پڑوس میں وزیر آباد مولانا ظفر علی خان، یہ کہاں سے مولوی آ گئی؟ مولوی ہیں ہی نہیں۔ لیکن مولانا ظفر علی خان، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، مولوی عبدالحق بابا اردو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیب یہ تھی کہ ہمارے معاشرے کا معتبر ترین شخص مولوی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ جو جس طرح کا ماحول بنایا گیا کہ 2 ملا پر مرغی حرام، یعنی مولوی فارغ، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ محاورہ ہے نا اردو کہ داڑھی کی بے توقیری کی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی اردو ادب کا حصہ ہیں، آپ تصور کیجئے کہ باقی چیزیں کس طرح کی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہماری زبان و بیان کے اندر زہر گھولا گیا، جس طرح ہمارے کلچر اور ہماری تہذیب کو نشانہ بنایا گیا، ہمارے خاندانی نظام پر حملہ کیا گیا۔ یہ ٹرانسجنڈر کیا ہے؟ یہ مغرب کا پورا فکر و فلسفہ ہے۔ فرائڈ اور ایڈلر کے نظریات پر پروان چڑھنے والی مغربی تہذیب، آزاد جنسی تصورات پر مبنی مغربی تہذیب۔ نوجوان بیٹھے ہوئے جانتے ہیں اس چیز کو، یہ جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے LGBTQ، یہ پتہ کیا ہے؟ ایل لیسبین، میں تو اس کا معنی بھی کروں گا تو ممبر پر بیٹھے ہوئے یقین کریں کہ شرم آتی ہے۔ لیسبین کا مطلب مین ٹو مین، مرد مرد کے ساتھ، سمجھ گیا نا بات؟ اور یہ جی کا مطلب گے ہے، عورت عورت کے ساتھ، گے مرد مرد کے ساتھ، اور بی بائی سیکسول، یہ ایک دوسرے کے برعکس دونوں طرف، اور ٹی کا مطلب ٹرانسجنڈر، یہ ہماری اصطلاح میں اس کو مخنث یا خسرہ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اور کیوں؟ یہ کوائر، یعنی وہ لوگ جو کسی بھی طرح کی جنسی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مغرب کے اندر آزاد جنسی زندگی کے حوالے سے یہ خاص تصورات ہیں۔ آپ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، پاکستان میں قانون بن چکا ہے۔ ابھی آج میں صبح کالم پڑھ رہا تھا کہ پولیس کی بھرتی کے حوالے سے خواتین جو پولیس، ان کے اندر یہ اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر اس قانون کے مطابق، یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے اس کے مطابق، اگر کوئی ٹرانسجنڈر یہ دعویٰ کرے کہ اس کے اندر عورت کی فیلنگ زیادہ ہیں تو اس کی بھرتی عورتوں والے کھاتے میں ہو۔ اب خواتین کے لیے ایسے شخص کے ساتھ رہنا کس طرح ممکن ہے؟ اور اس کے برعکس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ جس طرح کے کم صرف، کم علم اور جاہل لوگ ہم اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، نہ ان کو اردو آتی ہے، نہ انگریزی آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ اپنے کلچر سے بات کیا جاتا ہے، نہ اپنے مذہب کو جانتے ہیں۔ ان کی تعلیم اتنی ہے کہ آپ سے یہی کہیں گے کہ جی مجھے تو آتی ہے انگریزی، آپ بتائیں کہ آپ چھوٹی ABC سننا چاہتے ہیں یا بڑی ABC سننا چاہتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کا مبلغ علم ہے جن کو آپ سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ خدا کی جو رحمت ہم سے روٹھی ہوئی ہے اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس تباہی کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایسے جاہلوں نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ خود ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کر دیا۔
وہ خاندانی نظام جس نے مغرب کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی یہ سنگل پیرنٹس کا تصور، 70% بچے ایسے ہیں یورپ اور مغرب جن کے والد کا پتہ ہی نہیں، یہ چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ماحول آ۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے نہ پائیدار ہو۔ اقبال کون سے نبی تھے؟ بھائی دانشور آدمی دیکھ رہا ہے کہ جن اصولوں پر مغربی تہذیب کھڑی ہو رہی ہے یہ اصول مغرب کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اب مغرب تو اس تباہی سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہا ہے، اور ہمارے بے وقوف یہ پارلیمنٹیرین یہ اسی تباہی کو یہاں قانونی طور پر نافذ کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدیم جاہلیت نیا روپ اختیار کر کے ہمارے معاشرے کے اندر دوبارہ آ رہی ہے۔ اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، آپ کا دامن تھامنا ہوگا، اس کے سوا کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھڑا کریں، لیکن صرف احساس دلانے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں سیرت پر کوئی 10 کتابیں پڑھی، 5 پڑھی، 2 پڑھی، 1 پڑھی؟ ایسے لوگوں کی تعداد چند ہوگی۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ غلامی رسول میں مرنے کے لیے تیار ہیں؟ غلامی رسول میں زندہ رہنے تو پہلے سیکھیے بھائی، پہلے غلامی رسول میں زندہ رہنے کی تمیز ہم سیکھیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، پھر اگر ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو پھر اس نعرے کی بھی کوئی قدر و قیمت ہوگی، ورنہ یہ نعرہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں جینا نہیں سیکھا، جس نے غلامی رسول میں جینا نہیں سیکھا، اس کا غلامی رسول میں مرنے کا دعویٰ بالکل لا یعنی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ